اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں سورہ نساء چوتھی صورت آیت نمبر 9 میں ارشاد ہے وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ یتیم لوگوں کے جو پالنے والے ہیں، جو ان کے سرپرست ہیں، انہیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے پیچھے ان یتیموں کی طرح بے سہارا اولاد چھوڑ جاتے تو انہیں ان کے متعلق کس قسم کے فکر اور اندیشے لاحق ہوتے۔ اس لیے انہیں یتیموں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور ایسی بات کرنی چاہیے جو سچی بھی ہو اور درست بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے متعلق یتیموں کی پرورش پہ بہت زیادہ زور دیا ہے۔ سورہ الفجر سورہ نمبر 89 آیات 15 سے 20، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ انسان کا حال تو یہ ہے کہ جب اس کا رب آزمائش میں ڈالتا ہے تو اب یہاں پہ دو قسم کی آزمائشیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، تو اسے عزت اور نعمت سے نوازتا ہے۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، جب اسے عزت اور نعمت ملتی ہے تو اکثر وہ کیا کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت عطا فرمائی۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اور جب اسے دوسری قسم کی آزمائش میں ڈالتا ہے فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، تو اس پر اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اس وقت وہ کہتا ہے میرے رب نے تو مجھے ذلیل کر دیا۔ کَلَّا بَل لَّا تُکْرِمُونَ الْیَتِیمَ، کَلَّا بَل لَّا تُکْرِمُونَ الْیَتِیمَ، ہرگز ایسا نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں نے اسے ذلیل کر دیا، بلکہ اصل بات کیا ہے کہ تم یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْکِینِ، اور مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو نہیں اکساتے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور وراثت کا مال سارے کا سارا سمیٹ کر ہڑپ کر جاتے ہو۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو۔ یعنی ان کے اوپر جو ذلت آتی ہے اس کی ایک وجہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ الفجر کی آیت نمبر 17 میں یوں بیان فرمائی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے۔ اگر تم عزت کا سلوک کرتے ہوتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی تمہارے اوپر ذلت نہ آتی۔ اس سے اگلی سورہ، سورہ البلد، سورہ نمبر 90 8 سے لے کر 20 تک آیات ذرا سنیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کا پہلے ذکر فرمایا۔ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے تمہیں دو آنکھیں نہیں بنا کے دیں؟ ولسانا وشفتین، اور کیا زبان اور ہونٹ نہیں دیے؟ وہدیناہ النجدین، اور پھر ہم نے تمہیں دونوں راستے دکھا دیے، یعنی نیکی کا راستہ بھی اور بدی کا راستہ بھی۔ فلقتحم العقبہ، میں نے تو اسے اتنا کچھ دیا لیکن اس سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ وہ ایک دشوار گزار گھاٹی سے گزرتا۔ اب دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کا مطلب ہے کہ وہ زندگی میں میرے نام پہ ایک مشکل فیصلہ کرتا۔ وما ادراک ما العقبہ، اور تم کیا سمجھے کہ وہ دشوار گھاٹی یعنی وہ مشکل فیصلہ کیا ہے؟ فک رقبہ، وہ ہے کسی شخص کی گردن قرض سے چھڑانا یا غلام کو آزاد کروانا۔ یہ دو چیز فک و رقبہ کے مرتبے میں ہم دو چیزیں آتی ہیں کہ قرض یا غلامی سے گردن چھڑانا۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کسی بھوکے کو بھوک کے وقت میں کھانا کھلانا۔ یتیما ذا مقربہ، اور ایسے یتیم کو کھانا کھلانا جو رشتہ دار بھی ہو، تو اس کا ثواب اور بھی زیادہ ہے کہ اگر کوئی یتیم ریلیٹو ہے، کوئی رشتہ دار ہے، اس کی اگر آپ خدمت کرتے ہیں، اس کو پالنے کا کوئی انتظام کرتے ہیں، اس کی تربیت کا انتظام کرتے ہیں، تو یہ اس سے بھی افضل ہے۔ او مسکینا ذا متربہ، یا مٹی میں رول جانے والا مسکین، اس کو آپ اس کی پرورش کرتے ہیں اور اس کو پروان چڑھاتے ہیں۔ ثم کان من الذین آمنوا، پھر یہ کام کرنے والا مطلب مسکین کو پالنے والا، یتیم کی پرورش کرنے والا
اگر ان کاموں کے ساتھ آپ کیا کام کرتے ہیں، ثم کان من الذین آمنوا، آپ ان لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں، یعنی ایمان اللہ تعالیٰ پر، آخرت پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، اور جو ایک دوسرے کو پھر صبر کی تلقین کرتے ہیں اور خلق خدا پر رحم کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی وہ لوگ ہیں جو دائیں بازو والے ہیں، دائیں بازو سے مراد جنت میں جانے والے ہیں۔ والذین کفروا بآیاتنا، اور جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ یہاں پہ انہی آیات کا تذکرہ ہو رہا ہے نا کہ مسکین کی پرورش کرنا، بھوکے کو کھانا کھلانا اور یتیم کو پالنا۔ تو والذین کفروا بآیاتنا، اور جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا، یعنی اس پر عمل نہیں کیا، ہم اصحاب المشأمہ، وہ بائیں بازو والے ہیں، یعنی وہ دوزخی ہیں، علیہم نار مؤصدہ، ان پر آگ چھائی ہوئی ہے، یعنی وہ دوزخ میں جانے والے ہیں۔ اور پھر سورہ الماعون، سورہ نمبر 107، اس کی آیات 1 سے 4 تک، اس میں یتیم کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کس انداز میں فرمایا؟ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے وہ شخص دیکھا ہے جو روز جزا کو یعنی قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ اب کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو روز جزا کو جھٹلاتا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس طرح منافق کے متعلق فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ منافق کی 3 نشانیاں، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آخرت کو جھٹلانے والے کی 3 نشانیاں بیان کی ہیں۔ فذلک الذی یدعو الیتیم، یہی وہ شخص ہے، مطلب جو قیامت کو نہ ماننے والا شخص، یہی وہ شخص ہے جو یتیم دروازے پہ آ جائے تو اسے دھکے دیتا ہے، اسے سہارا نہیں دیتا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور وہ لوگوں کو یہ ترغیب نہیں دیتا کہ تم کیا کرو، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ فویل للمصلین، جو بندہ یہ کام نہیں کرتا اس کی نمازیں قیامت کے دن اس پہ منہ پہ ماری جائیں گی۔ میں آخر میں ابن ماجہ کی ایک حدیث مبارک پیش کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من عال ثلاثۃ من الایتام، جس نے 3 بچوں کی، یتیم بچوں کی پرورش کی، من عال ثلاثۃ من الایتام، جس نے 3 یتیموں کی پرورش کی، کانا کمن قام لیلہ، وہ ایسے ہی ہے جیسے راتوں کو جاگ کے قیام کرتا ہو۔ تو جس بندے کو رات کو قیام کرنے کا شوق ہے، اسے چاہیے کہ وہ کیا کرے، 3 یتیم پال لے۔ وصام نہارہ، اور وہ ایسے ہے جس طرح سارا دن روزہ رکھتا ہو، تو وہ روزہ رکھنے اور راتوں کو پوری رات قیام کر کے اللہ کی عبادت کرنا، یہ اس بندے کے برابر ہے جو بندہ 3 یتیم زندگی میں پالتا ہے۔ تو ہم آپ کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ یتیم بچوں کے لیے ہم پری کیڈٹ کالج بنا رہے ہیں، یتیم بچوں کو اس میں انشاءاللہ تعالی عزیز دسمبر 2022 یا جنوری 2022 تک ہم کلاسیں شروع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ہم یتیم پال رہے ہیں، آپ ان یتیموں کے کفیل بنیں اور ان تمام کی تمام احادیث اور آیات ان کے مطابق اللہ تعالیٰ سے اس کا انعام پائیں۔ یتیموں کو پالنے کے لیے ہم نے الطافیہ فاؤنڈیشن، جو کہ رجسٹرڈ فاؤنڈیشن ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے، اس کے زیر اہتمام زبیدہ خانم ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ وہ قائم کر رہے ہیں، جو کہ ایک پری کیڈٹ کالج ہے جہاں بچوں کو تعلیم بھی دی جائے گی، تربیت بھی دی جائے گی اور ان کی پرورش بھی کی جائے گی، اور انہیں تعلیم و تربیت دے کے کیڈٹ کالج تک پہنچایا جائے گا۔ تو جو لوگ اس کا خیال رکھتے ہیں، جن لوگوں کے ذہن میں ہے کہ ہم یتیموں کو پالیں، ان سے میری گزارش یہ ہے کہ وہ ہمارا ادارہ وزٹ کریں، یتیم بچے اپنے ذمہ لیں اور ان کی پرورش کریں۔ انشاءاللہ تعالی عزیز یہ ساری کی ساری آیات اور ان تمام کے تمام احادیث کا انہیں انعام عظیم ملے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ انشاءاللہ تعالی عزیز ہمارا ارادہ یہ ہے کہ دسمبر 2023 یا جنوری 2024 میں ہم انشاءاللہ کلاس بٹھا دیں گے۔ بہت مہربانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔